خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا اس خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے اور جنت سے آپ کو اللہ پاک نے زمین پہ بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر دل نہیں لگتا تھا، بڑی بے چینی ہو گئی۔ وہ جنت کا ماحول، ایک دن آپ اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو کہتے ہیں بیٹے مجھے جنت کے پھل بڑے یاد آتے، جنت کے کھانے والے پھل نہیں، وہ اللہ کے انوار و تجلیات، وہ اللہ کے الستو بربکم کی صدائیں، وہ ماحول، وہ روحانیت، وہ اسپریچولیٹی، وہ اللہ تعالیٰ کی التفات کرنا، توجہ کرنا، ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا۔ فرمائے وہ جو جنت کے پھل ہیں مجھے بڑے تڑپاتے اور بہت یاد آتے۔ حضرت آدم نے کہا تو یہ کیفیت آپ کی پوری زندگی قائم رہی۔ جب آپ جنت سے زمین پہ اترے تو پوری زندگی یہ بے چینی آپ کے ساتھ رہی کہ آپ کو وہ ماحول یاد آتا رہا۔ تو جب آغاز میں اترے تو زمین پہ آبادی بھی نہیں تھی، کوئی اتنا کام دھندا بھی نہیں تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ماحول بار بار یاد آئے جہاں پہ اللہ کی حمد کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ترانے پڑھتے، اس کی محبت کے نغمے گنگناتے تھے۔ جب وہ بے چینی حد سے بڑھ گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی باری تعالیٰ میرے لیے وہ ماحول کہیں سے پیدا کر جہاں پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کروں، تیری محبت میں تیرا ذاکر بن کے بیٹھوں اور میرے دل کو قرار اور سکون آ جائے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے اوپر بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں، بالکل اس کے نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دے۔ اول بیتن، پہلی چار دیواری، یہاں پہ بیت کا میں لفظ استعمال کروں کہ اس میں پہلی چار دیواری زمین کے اوپر جو بنائی گئی وہ کسی کا گھر نہیں، وہ پہلا گھر اللہ کا گھر تھا۔ کس کا گھر تھا؟ وہ اللہ کا گھر تھا۔ سرخ رنگ کے یاقوت کا پتھر لایا گیا، سرخ رنگ کے یاقوت کے پتھر کو چار دیواری کی صورت میں بنا دیا گیا۔ اس وقت یہ جو حتیم ہے یہ بھی اس میں شامل تھا، بعد میں اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا کیونکہ کعبہ کا دروازہ ہونا تھا بند اور حضور پاک کی نگاہ نبوت اس کو دیکھ رہی تھی، اور سابقہ لوگ جو آتے تھے، بادشاہ لوگ، وہ اندر نماز پڑھ لیتے، عبادت کر لیتے، چاہے بتوں کی بھی کرتے تھے، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ان کو باہر ٹھہراتے۔ تو آقا کریم سرور کائنات نے بھی اپنے دور پاک میں اسی ترتیب کو قائم رکھا کہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی تاکہ جو بندہ باہر بھی سجدہ کرے تو وہ اسی مقام پہ سجدہ کرے جس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس برکت کو سمیٹنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے محبوب نے اس مقام کو باقی رکھا۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ سرخ رنگ کا یاقوت کا پتھر جنت سے اتارا گیا جس کی روشنی مشرق اور مغرب سے جتنی بھی تاریکیاں تھی اس کو بھی روشن کر دیتی تھی، سورج سے زیادہ چمکدار تھا۔ جب وہ مقام آپ کے لیے بنا دیا گیا، اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جنت کی جو بھی شے ہے، یہ سماعت فرما لیں حدیث پاک، جنت کی جو بھی شے ہے اس کی چمک سورج سے زیادہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جنت میں ایک فرشتہ ہے جو جنتیوں کے زیور بنا رہا ہے۔ سونا اور زیور مردوں کو یہاں پہ حرام ہے، وہاں پہ نہیں، وہاں پہ تو بڑے بڑے تاج پہنائے جائیں گے سونے کے۔ تو فرمایا وہ زیور بنا رہا ہے، اور آقا نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ سب سے ادنا درجے کا جو زیور ہے اس کی کیا شان ہے؟ جی آقا بتائیں، ادنا درجے کے زیور کی کیا شان ہے؟ فرمایا ادنا درجے کا زیور سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے، سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے ادنا درجے کا زیور۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے نصیب میں بھی کرے اور ہمیں بھی ایسی زندگی دے کہ ہمارے لیے بھی وہ فرشتہ کوئی زیور بنا کے رکھ لے۔ تو یاد رکھیں جنت کی ہر شے کی چمک سورج سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یاقوت کا پتھر تو آ گیا سرخ رنگ کا، اب بیٹھنے کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی باری تعالیٰ کوئی ایسا مقام بھی ہو جہاں پہ بیٹھوں تو بیٹھنے کی جگہ بھی جنت والی ہو، بیت بھی چار دیواری بھی جنت والی ہو گئی،
اب بیٹھنے کا مقام بھی کیا ہو جائے؟ جنت والا ہو جائے۔ اللہ پاک نے سیٹ کے طور پہ، ممبر کے طور پہ، نشست کے طور پہ جنت سے پہلا پتھر جو بھیجا بیٹھنے کے لیے، چار دیواری کے لیے یاقوت کو بھیجا، اور بیٹھنے کے لیے حجر اسود کو بھیجا۔ کس کو؟ حجر اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ حجر ابیض۔ حجر ابیض کہتے ہیں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن، سب سے زیادہ چمکدار اور روشن اس وقت تھا، سب سے زیادہ چمکنے والا پتھر۔ لیکن جو آقا نے فرمایا لوگ اس کو چومتے گئے، یہ لوگوں کے گناہوں کو اندر چوستا گیا حتیٰ کہ یہ کالا ہو گیا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، جس نے اس کو چوما ہوگا یا استلام کیا ہوگا، اللہ اس حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا، آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا۔ کیوں دے گا؟ کہے گا باری تعالیٰ اس شخص نے مجھے محبت سے چوما تھا۔ ایک بات یہاں پہ نقطے کے طور پہ بتا دوں، پتھر کو دل کے ارادے کا پتہ چل سکتا ہے؟ وہ تو پتھر ہے، پتھر کو کیسے پتا چلے کہ اس نے محبت اور ادب سے چوما تھا؟ آپ تو چوم کے واپس آ گئے، ہم کوئی حضرت عمر تھوڑی ہیں کہ جا کے کہیں اے پتھر تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ ان مقدس لبوں سے تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ مجھے پتا ہے کہ لن یضرنی، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، مگر چومتا ہوں کیوں کہ میں نے چومتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا ٹائم ہمارے پاس تو وہ دھکے دے کے پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ کیفیت تو نہیں کہ ہم پتھر کو سنا سکیں، مگر یہ کیفیت کیوں کہ اس پتھر کی نسبت اللہ نے نبیوں کے ساتھ رکھی ہے۔ جس پتھر کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہو، اللہ اس کو غیب کے علم پہ اطلاع دے دے، اور جو نبیوں کا سردار ہو اور ہم اس کے ماننے والے ہوں اور کہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ نا بھائی، اتنی بڑی بدبختی کہ ایک پتھر گواہی دے کہ اس کے دل کا ارادہ کیا تھا اور ایک نبی نہ بتا سکے، اس فکر کے لوگوں کا کیا ایمان اور کیا اسلام ہوگا؟ تو آقا کریم سرور کائنات نے فرمایا یہ پتھر بروز قیامت گواہی دے گا، باری تعالیٰ جس نے ادب و محبت سے مجھے چوما تھا، یہ شکل والا آنکھ سے پہچانے گا، زبان سے گواہی دے گا۔ پوچھا جائے گا کیا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اس کے گناہ معاف ہو، یہ جنت میں چلا جائے، اور میں جس نے چوما ہوگا یہ پتھر اس کو پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اس پتھر کو اتنی اللہ نے عظمت عطا کی۔ پیچھے بات کی طرف پیچھے لوٹتے ہیں، باری تعالیٰ ایسا ماحول ہو کہ بیٹھنے کی جگہ بھی جنت والی ہو اور چار دیواری بھی جنت والی ہو۔ اللہ نے سرخ رنگ کے یاقوت کا حجر پتھر بھیج کے چار دیواری بنا دی، اور بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجر ابیض، جو اب کیا ہے حجر اسود ہے، اس پتھر کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور وہی سرور آتا تھا جو سرور جنت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے میں آتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ پہلا گھر تھا جس کو ہم نے بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے زمین پہ نہ اللہ کا کوئی گھر تھا اور نہ چار دیواری کی صورت میں کوئی اور گھر تھا، پہلا گھر تھا جس کو ہم نے اس صورت میں بنایا۔ 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جس میں سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ کے فرشتوں نے کی، اور آدم علیہ السلام نے دوسری تعمیر کی۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت آدم نے پہلی تعمیر کی، تو آدم علیہ السلام نے دوسری تعمیر کی، اور پہلی تعمیر کس نے کی؟ فرشتوں نے۔ کس کے ساتھ؟ جنت کے پتھر کے ساتھ۔ پھر اس کے اوپر گارے اور اینٹیں چڑھانے والی ہستی کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد چونکہ وقت کی قلت کے باعث ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنا ہے، اس لیے میں باقی بات کو اور تعمیرات کو نوح علیہ السلام کے زمانے تک طوفان نوح کا آنا، پھر اس قبلہ کا اٹھایا جانا، ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اگلی بات کی طرف آتے ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس گھر کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ تعمیر کریں۔ باری تعالیٰ کہاں پہ تعمیر کرنی ہے، کس مقام کو تعمیر کریں؟ اللہ پاک نے بھیجا بادل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ رہنمائی کرتا گیا، رہنمائی کرتے کرتے آپ کو ایک مقام پہ لے گیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا پھر ہم نے خود ٹھکانہ مقرر کر دیا، رہنمائی کر دی۔ وہ بادل آپ کے آگے آگے چلتا گیا اور جس مقام پہ رکا، جہاں پہ قبلہ کی جگہ بنی ہوئی تھی، اس ساری جگہ کی نشاندہی کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی کی تو وہ سرخ رنگ کا یاقوت پتھر اور وہ بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں فرشتوں نے رکھی تھی اور پھر حضرت آدم نے اس کے اوپر تعمیر کیا تھا، ان بنیادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پا لیا۔ جب پا لیا تو ان کی تعمیر شروع کر دی، تعمیر شروع کر کے اللہ کا یہ گھر بنا دیا۔ باری تعالیٰ گھر بنا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب گھر بن گیا، اب اس گھر کی صفائی کی جائے، اس کو صاف ستھرا بنایا جائے۔ باری تعالیٰ کیوں فرمائش یہاں پہ طواف کرنے والے آئیں گے، طواف کریں گے۔ والقائمین، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، اعتکاف کریں گے۔ والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدے کرنے والے آئیں گے۔ ان کی شان میں اس گھر کی صفائی اور ستھرائی کر دی جائے۔ یہ مسجدوں کو صاف ستھرا بناتے ہیں، ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اور کس کی سنت ہے؟ پیغمبر الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی صفائی کر دی، باری تعالیٰ صاف کر لیا۔ یہ بے آب و گیا وادی جہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، ہم چند لوگوں کے سوا یہاں پہ کون آئے گا، عبادت کون کرے گا؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، پورا ترجمہ نہیں۔ فرمایا ہم نے کہا ابراہیم اب آپ لوگوں کو صدا دیں، آپ بلائیں، آپ کی صدا پہ جو بھی لبیک کہے گا اللہ اس کو حج اور عمرہ کی شہادت عطا کر دے گا۔ باری تعالیٰ کوئی سپیکر نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کیسے آواز دوں اور لوگ کیسے سنیں گے؟ فرمایا یہ ابراہیم تمہارا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کہیں کہ آؤ گھر کی طرف، آپ حکم دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حکم دیا۔ جب حکم دیا تو فرمایا جتنے لوگ جن کی قسمت میں حج یا عمرہ لکھا تھا اور اس گھر کے طواف لکھے تھے، جتنے زندہ تھے، انہوں نے ابراہیم کی آواز کو سن کے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، سارا جملہ پڑھا۔ اور جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوگا مگر آپ اس وقت پیدا تو نہیں ہوئے تھے، جہاں جہاں پہ آپ کا نسب تھا، جس خاندان میں آپ کی اللہ پاک نے سلسلے کو پیدا ہونے کو لکھا تھا، فرمایا انہوں نے اپنے باپوں کے پشتوں میں، اور جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور حج کی شہادت ان کو ملنی تھی، اپنے ماں کے پیٹوں میں کہہ دیا لبیک اللہم لبیک۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اللہ نے اتنی مرتبہ اس کو حج کی شہادت عطا کر دی، اتنی مرتبہ حج کی۔ اللہ کرے ہم نے بھی کہا ہو، آپ نے بھی کہا ہو، ہر کسی نے کہا ہو اور بار بار کہا ہو۔ جتنی بار کہا ہوگا اتنی بار کیا ملے گی؟ شہادت ملے گی، حضور کے در کی حاضر کی۔ آدم علیہ السلام نے 1070 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ کتنی مرتبہ؟ اور ہند سے پیدل چل کے جاتے تھے، 1070 مرتبہ اس گھر کا طواف کیا۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے طواف کیا۔ اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کا یہ گھر تعمیر کر لیا تو آپ نے دعا کی
اور وہ دعا کیا تھی کہ اے باری تعالیٰ، میں نے یہ جو خدمت کی ہے تیری توفیق سے، اس خدمت کے صلے میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری نسل میں سے ایک گروہ ایسا ہو، ایک خاندان ایسا ہو، ایک نسب ایسا ہو، ایک سلسلہ خاندانی ایسا چلے کہ ان کے اندر کوئی مشرک اور کافر نہ ہو، بلکہ پورا خاندان گناہ سے پاک ہو۔ اور پھر دعا کرتا ہوں وہ جو خاندان گناہ سے پاک ہوگا، اسی خاندان میں تیرا جو آخری نبی آنا ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں وہ نبی جو آخر میں آنا ہے اس خدمت کے صلے میں مجھے یہ اعزاز بخش کہ وہ نبی میرے خاندان میں سے ہو جائے، میری نسل میں سے ہو جائے۔ اور آقا نے فرمایا قیامت والے دن حضرت ابراہیم آئیں گے میرے پاس، کہیں گے آقا آپ کو اس دعا کا واسطہ جو میں نے آپ کی خاطر مانگی تھی کہ آپ میری نسل میں سے پیدا ہو، میری بھی سفارش کرے، میرے ماننے والوں کی سفارش۔ آقا کی شان، ہمارے نبی کو اللہ نے کیا مقام، کیا رفعت، کیا عظمت اور کیا بلندی عطا کی، مقام میں کتنی الوہیت ہے کہ ایک اللہ کا نبی دعا کرتے ہوئے کہ یہ سوچ رکھتا ہے قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، محمد سب کے ہوں گے، تو میں بھی محمدی بن کے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے درخواست کر دوں گا۔ آقا کریم سرور کائنات کی بارگاہ کے لیے آپ نے یہ حاضری کے لیے دعا مانگی۔ اب مفسرین کرام نے لکھا کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو جس پتھر پہ کھڑے تھے اللہ نے اس پتھر کو نرم کر دیا، اس پتھر کو نرم کر دیا اور اسی کو بنا دیا مقام ابراہیم۔ کیا بنا دیا؟ مقام ابراہیم۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا مسجدوں میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، بدبختو جب جھکتے ہو تو پتہ ہے کس مقام پہ جھکتے ہو؟ اس مقام پہ جس مقام پہ ابراہیم نے مصطفیٰ کو مانگا تھا اور اللہ نے ابراہیم کے قدم وہاں پہ نرم کر دیے تھے، اس مقام پہ جہاں پہ ابراہیم نے مصطفیٰ کو خدا سے مانگا، اسی مقام کو رب نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا جو جھکے اس مقام پہ جھکے جہاں پہ ابراہیم نے مصطفیٰ کو مانگا تھا، اور ان کے قدم جم گئے تھے، اس مقام کو اللہ نے مقام مصلی بنا دیا اور سجدہ وہیں ادا ہوتا ہے، سجدہ وہیں ادا ہوتا ہے۔ بس برکت کے لیے اس گھر کے جو زائر ہوتے ہیں، جو سفیر ہوتے ہیں، حدیث پاک، اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، صرف ترجمہ بتا رہا ہوں، جو خلوص نیت سے میری زیارت کے لیے آیا، اور یا کیوں فرماتے ہیں حج کے ارادے سے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مدینے جا رہا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مدینے۔ تو لوگ بدبخت جو ہیں وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، حضور کی حدیث ہے جو خلوص نیت سے کس کی بارگاہ میں آیا؟ آقا ہم تو وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو حضور نے مقصد سمجھا دیا، وہاں پہ جانا اس کا قبول ہوگا جو من زارہ قبری، محبت کی نگاہ سے میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے شفاعت لازم ہوگی۔ فرمایا میری بارگاہ میں آیا، میں محمد قیامت والے دن اس کو اپنا پڑوسی بنا دوں گا۔ کیا بناؤں گا؟ کہتے ہیں انسان جب نئی جگہ پہ جائے تو دیکھے پڑوسی اچھا ہے یا برا، اچھا ہو تو مکان لے لے، بتائیں جس کا پڑوسی جنت میں محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا عالم۔ اور فرمایا جس نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی، اس کی سختی پہ صبر کر لیا، بروز قیامت میں اس کا گواہ بن جاؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو ان دونوں زمینوں میں مکہ یا مکرمہ میں مدینہ میں وصال پا گیا، فرمایا قیامت والے دن اس حال میں اٹھے گا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، مراد کہ وہ سیدھا جنتی ہوگا۔ وما علینا